حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبطحي سید البہی وکوكب الدری صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والحوض واللواء والأمر والرضا صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلوات. دشمنان اہل بیت پہ لعنت اور محمد و آل محمد صلوات. خداوند متعال آپ تمام مومنین و مومنات کا اس مقدس صفِ عظام پہ تشریف لانا عبادت میں شامل. بانیان کی عزت عذاب چاہیے خرچ اخراجات نظر نیاز اکبر کا خالق اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے. اور آپ تمام مومنین و مومنات جتنی اپنی جائز شرعی حاجات لے کے آئے کوئی بھی یہاں سے خالی دامن نہ جائے. خداوند متعال باب الحوائج باب الفضل عباس کے صدقہ میں آپ تمام کی حاجات شرعی یا توفیق عطا. مجلس میں جب دعا مانگی جائے تو سب کوشش کیا کرو آمین کہنے کی، اس لیے کہ معصوم کا فرمان ہے کہ جو دعائیں عام عبادات میں قبول نہیں ہوتی سید الشہداء کی مجلس میں جو دعا مانگی جائے وہ وہاں پہ وہ بھی قبول ہوتی ہے. تو بہرحال جتنے بھی آپ تمام حاجات لے کے آئی ہیں کوئی خالی دامن نہ جائے. خدا سب کی حاجات کو پورا فرمائے. اپنی تمام دعاؤں پہ قبولیت کی بہت لگوانے کے لیے آواز بلند صلوات. یکم محرم الحرام سب اس بارگاہ میں ہم
اطاعت رسول پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارا موضوع گفتگو اتحاد بین المسلمین۔ ہم ان عزاداری کے پروگراموں سے سب مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ، حسین اکیلا شیعوں کا نہیں، خدا فرماتا ہے کہ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ہم نے حسین کو رسول کے ہاتھوں سے لیا، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ میں نے اس بارگاہ میں، اگر میں بھول نہیں رہا، پہلی یا دوسری مجلس میں نے کہا تھا کہ محبت کی دو اولادیں ہیں، ایک ہے غم، ایک ہے خوشی، اور ہمیشہ غم پر خوشی کو قربان کیا جاتا ہے۔ ہم شیعان علی ابن ابی طالب ان ایام عزا میں اپنی خوشیاں چھوڑ کر، ان ہستیوں کا غم منا کر، عملی طور پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ہیں۔ لیکن آج 14 اگست ہے، اگرچہ یہ پاکستان 14 کے صدقہ میں بنا، اور بنانے والے کا نام ہے محمد علی، توجہ ہے، جس نے بنایا محمد علی اور فاطمہ، سبحان محمد علی، ٹھیک ہے، اور ساتھ ان کی ہمشیرہ جس کا نام ہے فاطمہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ پاکستان معرض وجود میں آنے کے لیے محمد علی اور فاطمہ کی محنت ہے، اور 14 کے صدقہ میں 14 کو یہ ہمیں نصیب ہوا، اور پھر اس کے پرچم کے اوپر ایک چاند ہے، ایک ستارہ ہے، غور ہے یا نہیں؟ اور ستارے کے بھی پھر 5 ہی کونے ہوتے ہیں، لیکن اس محرم میں آج 14 اگست 5 محرم کو تھی، میں نے دیکھا ابھی بھی آ رہا تھا تو لوگ باجے بھی بجا رہے ہیں، خوشیاں بھی منا رہے ہیں، تو پھر پتہ تو چل گیا نا کہ حسین کے اپنے کون ہیں۔ سلامت رہے، اور باجے بجا کر خوشی منانے والے کون ہیں؟ ارے یہ آج سے نہیں، کافی عرصہ پہلے سے یہ ثابت ہوا کہ کچھ ایسے تھے کہ حسین کی شہادت کے دنوں میں جو باجے بجا رہے تھے۔ ارے ہم تو دنیا کو کہتے ہیں عملی طور پر بتاؤ، گھبرا تو نہیں ہے؟ یقیناً خوشی منانی چاہیے، اور پھر ابھی سوچنے والے نے سوچا ہی نہیں، غور نہیں کیا پاکستان کہ پاکستان عارض وجود میں آیا محمد علی اور فاطمہ کی محنت سے۔ 14 تاریخ کو، جب 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا، افواج پاکستان نے مل کر کوشش کی، دیکھنا ہوگا کہ ہر فوج، پوری اقوام عالم کی دنیا کی افواج، مسلم یا غیر مسلم، جب ان کے ہاں کوئی وطن کا دفاع کرتے ہوئے مر جاتا ہے، ہمارے ہاں شہید ہوتا ہے، توجہ ہے نہیں، کوئی وطن کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو جائے تو اس کو کوئی نہ کوئی اعزاز دیا جاتا ہے۔ افواج پاکستان نے طے کیا کہ سب سے بڑا پاکستان کا فوجی اعزاز جو شہید کو دیا جائے گا
اس کا نشان رکھا نشان حیدر. جو ہے سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر، لیکن ملتا اس کو ہے جو شہید ہو. غور نہیں فرما رہے، شہید ہو. تو افواج پاکستان کو ہمارا سلام، جو وطن کے دفاع کے لیے قربانی پیش کرے اسے نشان حیدر دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے جانتے ہیں کہ میدان کی زینت ہمیشہ حیدر ہی رہا ہے. میدان کی زینت حیدر. توجہ ہے، 39 دن تک بڑے جاتے رہے، لیکن جاتے شوق سے تھے، آنے میں بھی بڑی جلدی. اور ہے یا نہیں؟ علم لے کر جاتے تھے. اور فرما رہے، لیکن 39ویں دن رسول نے فرمایا کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. اور ہے یا نہیں؟ کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا. توجہ ہے یا نہیں؟ آیا جو پہلے جاتے رہے سلامت رہے، سلامت رہے. گھبرا تو نہیں رہے. رسول فرما رہے ہیں کر علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. اچھا پہلے پتہ نہ چلا، لیکن جب خیبر فتح ہو گیا ہر کسی کو ایک حصہ، جو علی کو 2 حصے، تو پتہ چلا کہ جسے 2 حصے ملتے ہیں وہ مرد ہوتا ہے. ارے قرآن کا فیصلہ ہے. لیکن یہ بات میں نے کیونکہ نشان حیدر ذہن میں رکھے، جب علی گئے خیبر کے میدان میں مرحب کے سامنے تو کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ سی میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا. اللہ کی سمیت امی حیدر، جس کی ماں نے نام حیدر رکھا. اب بزرگوں سے نہیں، پڑھے لکھے نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں. ذرا گھر جا کر حیدر کے آداب نکالنا. علم الآداب، حروف ابجد جو ہوتے ہیں، جس طرح الف کا 1 ہے، بے کے 2 ہیں، توجہ ہے، جیم کے 3 ہیں، دال کے 4 ہیں، لفظ عباس کے 133 ہیں، محمد کے 92 ہیں، علی کے 110 ہیں. اور ہے یا نہیں؟ علی کے 110 ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 776 ہیں. اسی طرح لفظ حیدر کے جا کر ایک اعداد کا نکال کر دیکھ لینا. لفظ حیدر کے اعداد ہیں 222. تو پھر مجھے پتا چلا کہ انگریز نے ایک گن بنائی، اس گن کا لائسنس نہیں ہے، اس کا پرمٹ ملتا ہے، نام ہے 222. اور ہے یا نہیں؟ 222 عدد ہے میرے مولا حیدر کا. اس لیے کہ 222 ایک فائر بھی کرتی ہے، برسٹ بھی مارتی ہے. جہاں پہ ایک فائر کی ضرورت ہو ایک، جہاں پہ برسٹ کی ضرورت ہو وہاں پہ برسٹ. یہی تو بات ہے. میرے مولا نے ایک جنگ میں مالک اشتر جب تلوار صاف کر رہا تھا، مولا پہنچے اور سوچ رہا تھا آج میں نے مارے ہیں 97، علی نے مارا ہے 100، اگر 3 اور مارتا جو ہے علی کے برابر ہو جاتا. علی خیمہ پہ کے دروازے پہ پہنچے. علی نے کہا مالک اشتر تجدید ایمان کر، تجدید ایمان کر. اچھا ہمارے مذہب میں معصوم اسے کہتے ہیں کہ ادھر بندہ سوچے، جو ہے جو سوچے اس کے ارادے کو جو پڑھ لے اسے حیدر کہتے ہیں. حیدر 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 حیدر
حیدر کو ذہن میں رکھیے گا. کیا ہوا؟ اس نے کہا تو نے سوچا کہ 3 اور مار لیتا، لیکن مالک تیرے مارنے اور علی کے مارنے فرق ہے. بات ذہن میں رہے. حیدر 222 ایک فیر اور برش. مولا فرما رہے ہیں تیری تلوار کے سامنے جو آئے اس پہ چلتی جاتی ہے، لیکن میری ذوالفقار چلنے سے پہلے دیکھتی ہے قیامت تک جس کی نسل سے علی ولی اللہ پڑھنے والا آنا. قیامت جس کی نسل سے علی ولی اللہ پڑھنے والا آنا ہو اسے چھوڑتی ہے. تو پتہ چلا جہاں پہ ذوالفقار نے ایک مارنا ہو ایک مارتی ہے، جہاں پہ زیادہ مارنے ہوں زیادہ مارتی ہے. تو 222 کہتے اسے ہے اور یہ ہے حیدر. اچھا میں نے خیبر نہیں پڑھنا، باتیں کرنا چاہتا ہوں. شاہ صاحب بخش سے علی والوں کہا کہ یہ علی شیعہ بڑے عجیب ہیں. کہتے ہیں جی کہ علی نے خیبر کا در جو اتنا وزنی تھا انگشت شہادت سے اکھاڑا. توجہ ہے پھر اتنا وزنی، کہتے ہیں اتنا وزنی تھا کہ 40 یا 70 بندے کھولتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنا تو تھا ہی نہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہم تو محبتیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ہم تو ماننے اور منوانے والے ہیں. ہم فرض کرتے ہیں آپ کی بات مان لیتے ہیں وہ در اتنا بڑا نہیں تھا. ارے بھائی میں کہتا ہوں در تھا ہی نہیں، دروازہ تھا ہی نہیں. وہاں پہ بالکل ایک کانے دا جناب علی کے 18. توجہ ہے یا نہیں؟ سے سادہ میں نہیں کہہ سکتا. نہیں وہ بھی نہیں تھا. میں کہتا ہوں بالکل وہاں پہ ایک کپڑے کا پردہ تھا. لیکن یہ تو مانو نا علی سے پہلے جانے والے وہ پردہ بھی نہ ہٹا سکے. ہم تو نہیں چاہتے کہ وہ بہت بڑا وزنی تھا، ہم کہتے ہیں اسے سمجھو پردہ تھا. لیکن پھر یہ تو مانو کہ پہلے جانے والوں سے پردہ بھی نہ ہٹ سکا. ارے جو خیبر کا پردہ نہیں ہٹا سکے وہ در کیا اکھاڑ دے. کیا کہنے نہیں بے سرا مارنے لگا. جنہیں علی کا نام لینا آتا ہے اس سمجھتا ہے کہ علی کا نام ختم قرآن کا مقام رکھتا مل کر ہے علی جو ہے یا نہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. گھبرا تو نہیں ہے. ابھی میں نے جو ہمارا موضوع ہے وہ شروع نہیں کی. توجہ ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے بات آ گئی. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ارے بھائی مشکل کشا کے ماننے والے پریشان کیسے ہوں گے؟ اور سلامت رکھے. علی علی کرتے ہوئے میں نے کل بھی کہا تھا شرم نہ محسوس کیا کرو. بے سورہ نعرہ علی کا نہ لگایا کرو. علی کا نام لینا ہو مل کر لیا کرو. اس لیے کہ یہ نعرہ اور نام کوئی عام نام نہیں ہے. یہ وہ نام ہے کہ جو اگر مسجد نہ لے تو اسے نمازی نہیں ملتا، منبر نہ لے تو اسے قاضی نہیں ملتا، میدان نہ لے تو اسے قاضی نہیں ملتا، کعبہ نہ لے تو اسے مولود نہیں ملتا، رسول نہ لے تو اسے داماد نہیں ملتا، بطول نہ لے تو اسے شوہر نہیں ملتا، کعبہ نہ لے تو اسے قہر نہیں ملتا، سنی نہ لے تو چوتھا یار نہیں ملتا، شیعہ نہ لے تو پہلا امام نہیں ملتا، پاکستان کی فوج نہ لے تو نشان حیدر. آپ سلامت رہیں. سلامت رکھے.
علی علی فخر سے کیا کرو۔ آج جس ہستی کا زیارت برآمد ہونی ہے، نام تو ہے عباس لیکن شبیہ ہے علی کی، توجہ چاہوں گا، شبیہ ہے علی کی، جو عباس کے ماتمی ہیں اور اپنے گھروں میں عباس کا علم سمجھ لگانا فخر سمجھتے ہو۔ کسی عباس کہتے ہیں شجاعت کا صدف، شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں، غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں۔ سر اٹھائیے گا، غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس، سب بولو، غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس، سب بولیں گے، میں آگے بڑھوں گا، آپ سارے میرے سوزی ہیں۔ غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں، مہر آخری ماتمی تک غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں۔ یزیدی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لرزے، اسے ارض و سما والے سخی عباس۔ سب بولو، علی مولا۔ اس سے آگے بھی ہے، زبان کے ساتھ، سب بولو، زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا، ہر ترازو میں تولا، قرآن میں خود اللہ بولا، قرآن میں رحمان بولا، نہیں سب ملیں گے، قرآن میں رحمان بولا، غدیر پر رسول بولا، غدیر پر رسول بولا، اس بارگاہ میں ہر مومن بولا، علی مولا۔ مولا سلامت رکھے، توجہ ہے، گھبرا تو نہیں گئے؟ اچھا، باہر دور تک ماتمی ہیں، میں ماتمیوں کا قدردان ہوں، توجہ ہے، تابعدار ہوں، ماتمی کا بڑا مقام ہے۔ آج باب الحوائج کے صدقے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ماتمی کا مقام کیا ہے، توجہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن پروانے مل رہے ہوں گے، ماتمی کا مقام کیا ہوگا؟ آواز آئے گی کہ کرتاس شفاعت کے سوا اور بھی کچھ مانگ، جو ہے یا نہیں؟ جس کے پاس یہ زبان علی کی امانت ہے وہ ضرور حرکت دے کہ کرتاس شفاعت کے سوا اور بھی کچھ مانگ، محشر میں مودت کی جزا اور بھی کچھ مانگ۔ کرتاس کہتے ہیں کاغذ کو، یعنی جب شفاعت کا پروانہ مل چکے گا اس کے بعد ہاتف غیبی سے آواز آئے گی، شاہ صاحب کے بلا کہ کرتاس شفاعت کے سوا اور بھی کچھ مانگ، محشر میں مودت کی جزا اور بھی کچھ مانگ، محشر میں مودت کی جزا اور بھی کچھ مانگ، محشر میں مودت کی جزا اور بھی کچھ مانگ، جنت مجھے بخشی تو صدا خیب سے آئی، ماتم شبیر کا صلہ اور بھی کچھ مانگ۔ آپ سلام کریں، ماتم شبیر کا صلہ۔ ارے ماتمی کے لیے جنت کوئی چیز نہیں، جنت مجھے بخشی تو اس کے بعد صدا غیب سے ہی آئی، ماتم شبیر کا صلہ اور بھی۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ ہاں، عباس کسے کہتے ہیں اور ہے یا نہیں؟
عباس عین بے الف سین، عین پر بھی زبر، بے پر بھی زبر، سین پر بھی زبر. متوجہ ہیں تو جملہ کہو. ارے جس کے نام پر زیر نہیں، ارے جس کے نام میں زیر نہیں وہ کسی بدبخت سے کیا زیر ہوگا؟ جس کے نام میں ہی زیر نہیں وہ عباس. کسے کہتے ہیں عباس؟ ہے اجازت کا جملہ اگر آمادہ ہے. حسنین کسے کہتے ہیں؟ حسنین، حسنین اس ہستی کو، ان شہزادوں کو کہا جاتا ہے جن کے کپڑے عید کے دن جنت سے آئیں، انہیں حسنین کہتے ہیں. اور جس کے کپڑے خود خاتون جنت ہاتھ سے سی کر رکھ کے لائے اسے عباس کہتے ہیں. نہیں ماتمی بیٹھے، میں پھر جملہ بدلتا ہوں. جس کا جھولا جبرائیل جھولائے، یار سن رہے ہو یار؟ جس کا جھولا جبرائیل جھولائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کا جھولا حسین جھولائے اسے عباس. توجہ ہے یا نہیں؟ اس کو عباس کہتے ہیں. کتنا مقام ہے عباس کا. آپ ہمیشہ ایک بار عباس کی اپنے وفا سنی، عباس کی شجاعت سنی. اور ہے آج تک آپ نے عباس کا علم نہیں سنا، اور عباس علم کا اظہار بھی کیا کرتا، اس لیے کہ جس کے دور میں علی جیسا باب العلم ہو، حسن مجتبی جیسا امام بھی ہو، حسین جیسا امام ہو، زین العابدین جیسا امام ہو، لیکن ایک مقام جہاں پر علی کے بیٹے عباس نے، جہاں پہ سب سے زیادہ مجمع تھا. گھبرا تو نہیں رہے؟ ہاں ہر مقام پر مولا حسین خطبے دیتے رہے، لیکن 8 ذی الحجہ کو جب مولا نے اپنے حج کے احرام کو عمرہ کے احرام میں تبدیل کیا، سب سے بڑا مجمع مکہ کی سرزمین پر کعبہ کا طواف کر رہا تھا. یا علی کا بیٹا کعبہ کے این سینٹر میں سیڑھی لگا کر چھت پر گیا، سارا مجمع عباس کو دیکھ رہا ہے. عباس کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر سارا طواف کرنے والوں کو مخاطب کر کے ان میں ایک ہے میرا مرشد حسین. عباس ارشاد فرماتے الحمدللہ الذی، تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس بیت اللہ کو اس حسین کے بابے کے صدقہ میں اعزاز مانا. جو ہے یا نہیں؟ آپ ہمیشہ تو سنتے آتے ہیں نا کعبہ کو عزت ملی، لیکن یہ جملہ آج عباس فرما رہے ہیں کہ یہ کعبہ کو جو عظمت ملی یہ حسین کے بابا کے قدموں کا صدقہ ہے. جس کی جبی کے بل سے زیادہ نہ تھی قرآن، جس کی جبی کے بل سے زیادہ نہ تھی قرآن، قدموں کی ٹھوکروں سے لپٹتے تھے معجزات، قدموں کی ٹھوکروں سے لپٹتے تھے معجزات. مٹھی میں قدرتیں شجاعت کی کائنات، اور جب بھی نبی کے دل پہ کوئی حرف آ گیا عباس فاطمہ کی دعا. سبحان توجہ ہے. یہ کعبہ کی عظمت حسین کے بابا کے قدموں کی. پھر کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کعبہ، یہ کعبہ کل تک صرف بیت اللہ میں سے ایک گھر تھا. وَكَانَ أَمْسَا بَيْتًا، کل تک یہ صرف ایک گھر تھا، لیکن سارا قبلتاً ادھر علی کے قدم آئے یہ قبلہ بن گیا.
پھر مولا فرماتے ہیں اگر اللہ کی کچھ مصلحتیں نہ ہوتی تو سب لوگ تو کعبہ کی طرف چل رہے تھے، کعبہ پرواز کر کے حسین کے قدموں میں آتا، تم حجر اسود کو چوم رہے ہو لیکن حجر اسود حسین کا طواف کر رہا ہوتا۔ شاید میں بات سمجھا نہیں سکا۔ ارے بھائی، شادرہ ٹاؤن میں، لاہور شہر میں، کربلا گامیشہ یا پھیکھیوال میں علی والوں میں بیٹھ کر علی کی تعریف کرنا اور ہے، لیکن کعبہ کی چھت پر جن کے احرام کے نیچے حسین کے قتل کے لیے تلواریں ہوں، ایسے خون کے دشپیاسوں کے سامنے علی کی شان بیان کرنا عباس کا کام ہے۔ ایسے لوگوں میں علی کی عظمت و فضیلت بیان کرنا، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ عباس کا کام ہے۔ عباس کون؟ عباس علی کی نماز شب کی دعاؤں کا اثر عباس۔ غور ہے یا نہیں؟ ارے بھائی ذرا سوچو، عظمت عباس کو سوچا کرو، کتنا عظیم ہے عباس۔ ہمیشہ اولاد کی دعا دو وجہ سے مانگی جاتی ہے، یا اولاد ہونا، توجہ ہے، گھبرا تو نہیں ہے، پریشان تو نہیں ہے؟ اگر پریشان ہوئے تو صاحب کی طرف آ جاتا ہے۔ میں نے چاہ کے دو چاند جملے عباس کی فضیلت ہے اجازت؟ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مل کر بابا سے بلند سلامت۔ ہمیشہ اولاد کی دعا دو وجہ سے کی جاتی ہے، یا تو پہلے اولاد ہونا، یا اگر ہو تو سب بیٹیاں ہوں، بیٹا نہ ہو پھر بیٹے کی، ایسے۔ لیکن جس علی کے پاس پہلے حسن و حسین جیسے جوانان جنت کے سردار بیٹے ہوں، ایسے بیٹوں کے ہونے کے باوجود جو پھر ایک بیٹے کی تمنا کر رہا ہو، علی کی نظر میں وہ عباس کتنا باعظمت ہوگا، اور ہے یا نہیں؟ ہاں، یہی وجہ ہے کہ مخدوم کائنات کے دنیا سے جانے کے بعد میرے مولا علی کے ابن ابی طالب جناب عقیل کو بلایا، اپنے بھائی کو جو علم الانصاب کے ماہر تھے، کہا کہ میں چاہتا ہوں جس طرح عصمت و طہارت اور ولایت کے دو دریا آپس میں ملے ہیں تو امامت دنیا میں آئی۔ شاید جملہ پہنچا نہیں سکا۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، توجہ ہے یا نہیں؟ کہ عصمت و طہارت اور ولایت کے دو دریا آپس میں ملے، امامت دنیا میں آئی۔ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ ولایت و شجاعت کے دو دریا ملیں تاکہ دنیا میں وفا کا کردگار آ جائے، وفا کا کردگار دنیا میں آئے۔ جناب عقیل چلتے ہوئے کلابیہ خاندان کے سردار کے دروازے پر، جس کا نام تھا حزام، آ کر تکل باب کیا۔ اندر سے آواز آئی، من انت علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ باہر سے آواز آئی، انا عقیل ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا عقیل ہوں۔ سنو گے جملہ؟ کلابیہ خاندان کے سردار نے نالین نہیں سنبھالی، نالین نہیں سنبھالی، دوڑتے ہوئے باہر آئے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، اے سید بطحا کے بیٹے، اے رئیس مکہ کے بیٹے، اے کلید بردار بیت اللہ ابو طالب کے لخت جگر، مجھے حکم دیا
آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ جناب عقیل مسکرا کر فرماتے ہیں کبھی کبھی شریفوں کو شریفوں کے دروازے پر غرض لے آتی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ جناب عقیل فرماتے ہیں کبھی شریفوں کو شریفوں کے دروازے پر غرض. جناب حسان کہتے ہیں اولاد ابو طالب کو مجھ جیسے فقیر سے غرض. جناب عقیل کہتے ہیں میں چاہتا ہوں ہمارے خاندان کے ایک فرد کا رشتہ. توجہ ہے یا نہیں؟ یار کبھی اس انداز سے بھی سن لیے گا. اگر تھک گئے میں یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں. ہاں تو آپ کے ہمارے خاندان کے ایک فرد کا رشتہ آپ کے خاندان میں ہو جائے. جناب حسان کہتے ہیں کہ ہاشمی خاندان بہت بڑا ہے. لیمان کس دولہے کے لیے رشتہ چاہیے؟ اب دولہے کے تعارف سے تو وہ گھبرائے جس کے دولہے میں کوئی عیب ہو. یا پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں؟ ارے بھائی دولہے کے تعارف سے وہ گھبرائے جس کے دولہے میں کوئی، ارے جس کا دولہا ہی کائنات کا علی ہو. ادھر جناب حسام نے پوچھا کہ کس کے لیے؟ جناب عقیل کہتے ہیں اچھا دولہے کا تعارف چاہتا ہے تو سن رشتہ اس کے لیے لینے آیا ہوں جو امیر المومنین ہے، جو باب العلم ہے، جو تاجدار اوصیاء ہے، جو ثابت قدم ہے، جو جلال عزتی ہے، جو حلال مشکلات ہے، جو خاور دو جہان ہے، جو راحت العاشقین ہے، جو زینت الدارین ہے، جو داور محشر ہے، جو ساکر اکبر ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو شیر خدا ہے، جو صدیق اکبر ہے، جو سامن روز جزا ہے، جو طاہر و عطر ہے، جو ظاہر و عذر ہے، جو عالی قدر ہے، جو غزن فریدین ہے، جو قسیم الدار والجنہ ہے، جو کرار خیر خبروالا ہے، جو لائق منبر ہے. فرمایا رشتہ اس کے لیے لینے آیا ہوں جو امین اللہ ہے، جو باب اللہ ہے، جو تقدیر اللہ ہے، جو ثمرت اللہ ہے، جو خیرت اللہ ہے، جو دلیل اللہ ہے، جو ذکر اللہ ہے، جو رحمت اللہ ہے، جو زینت اللہ ہے، جو سر اللہ ہے، جو شاکر باللہ ہے، جو صبغت اللہ ہے، جو طاہر اللہ ہے. رشتہ اس کے لیے لینے آیا ہوں جو لسان اللہ ہے، جو مرضات اللہ ہے، جو ید اللہ ہے. رشتہ اس کے لیے لینے آیا ہوں جیسے آدم نہ مانے صفی اللہ نہیں بنتا، جیسے آدم نہ مانے صفی اللہ نہیں بنتا، نوح نہ مانے نجی اللہ نہیں بنتا، موسیٰ نہ مانے کلیم اللہ نہیں بنتا، ابراہیم نہ مانے خلیل اللہ نہیں بنتا، اسماعیل نہ مانے ذبیح اللہ نہیں بنتا، عیسیٰ نہ مانے روح اللہ نہیں بنتا. ہمارا نبی نمازیں پہنچا کر، روزے پہنچا کر، حج پہنچا کر، دین پہنچا کر غدیر پہ اعلان نہ کرے رسول اللہ. مل کر ایسے نہیں، مل کر نعرہ ہے علی. فرماتے ہیں جناب عقیل سن رشتہ اس کے لیے لینے آیا ہوں جسے آدم نہ مانے تو ہوا نہیں ملتی، اور ہے یا نہیں؟ نوح نہ مانے کشتی کنارے لگانے والا نہیں ملتا، اگر داؤد نہ مانے لوہے کو موم بنانے والا نہیں ملتا، اسماعیل نہ مانے چھری سے بچانے والا نہیں ملتا، اگر اس کو داؤد نہ مانے توجہ لوہے کو موم بنانے والا نہیں ملتا، یوسف نہ مانے مصر کے تخت پہ بٹھانے والا نہیں ملتا، موسیٰ نہ مانے کوئی دور پہ ہم کلام ہونے والا نہیں ملتا، عیسیٰ نہ مانے آسمان چہاروں پہ پہنچانے والا نہیں ملتا. آپ کی خوش آپ کی خاموشی کی قسم میرے رسول جناب عقیل فرماتے ہیں رشتہ اس کے لیے لینے آیا ہوں جو بدر کا فاتح ہے، جو عہد کا کل ایمان ہے، جو خندق کا فاتح ہے، جسے 39 دن گزرنے کے بعد ابھی ساکر نے قصیدہ پڑھا تھا، میں رسول کا قصیدہ پڑھ رہا ہوں. عقیل کہتے ہیں جس سے
بدر کا فاتح ہے، احد کا مرد کلندر ہے، خندق کا کل ایمان ہے، اور 48 دن گزرنے کے بعد جسے میرے نبی پکار کے فرما رہا تھا، یا زیغم المعیبن یا ناصر النبی یا دافع النوائب یا قوت القوی یا فارق القطائب یا قاتل الغوی یا مشتر الغرائب یا عالم الخفی یا قائل العدب یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی علی علی. توجہ ہے یا نہیں؟ جب پتہ چلا رشتہ علی کے لیے، جناب حسان کہتے ہیں ایک لمحہ رکو، میں اندر سے ہو گیا، اندر گئے، 2 رکعت نماز شکر ادا کرنے کے بعد اپنی زوجہ کو کہتے ہیں سجدہ شکر کرو. جو ہے یا سجدہ شکر کہتی ہے سجدہ تو کرتی ہوں لیکن سجدہ شکر ہوتا ہے نعمت پر. پہلے مجھے وہ نعمت بتا، سنو گے جملہ جس کا ایمان تازہ ہوگا. جب کہا نا کہ پہلے نعمت ہو، جناب حسان فرماتے ہیں نعمت اتنی عظیم ہے، سجدہ پہلے کر نعمت بعد میں بتا رہا. نعمت اتنی عظیم ہے، سجدہ پہلے کر. آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے. سجدہ پہلے کر نعمت بعد بتاؤں. زوجہ حضام سر سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں یا اللہ اگر واقعی تو کوئی ایسی نعمت عطا کر رہا ہے جس پہ میرے شوہر مصر ہے تو میں نے تیری ذات کا شکر ادا کرتی ہوں. سجدہ شکر کر کے جب سر اٹھایا، جناب حضام مسکرا کے کہتے ہیں شکر کیوں نہ کرے، ارے تیرا وہ داماد بن رہا جو ملیکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کا داماد ہے. تیرا وہ داماد بن رہا جو ملیکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کا داماد ہے. بس رشتہ ملا. فاطمہ کلابیہ جب درے زہرا پر تو وہاں پر قدم نہیں رکھا، پیشانی رکھی. ام البنین نے پیشانی رکھ کر کہا یا اللہ اس بات پر گواہ رہنا میں اس گھر میں زارا کی اولاد کی ماں بن کر رہی، اجرکم اللہ، کنیز بن کر آ رہی. جب کہا نا کہ کنیز بن کر آ رہی، وقت گزرتا رہا، یا 4 شعبان الموسم 36 ہجری کو ام البنین کی گود میں وفا کا قرآن آیا. امیر کائنات مسجد میں تھے، مسجد میں پیغام ملا اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، لیکن وہ آنکھیں نہیں کھول رہا. علی گھر میں آئے، گھر میں آ کر دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں واقعی ایسا ہے جیسا میں چاہتا تھا، ویسا ہی ہے جیسے میں نے مانگا تھا. بیویوں نے کہا کہ آنکھیں نہیں کھول رہا، کہا یہ آنکھیں نہیں کھول، ابھی آنکھیں نہیں کھولے گا. علی فرماتے ہیں اینا اینا ابن الحسین، میرا بیٹا حسین کہاں ہے؟ ادھر سے حسین کو بلایا، ادھر سے حسین نے ہاتھ آگے بڑھائے. چند لمحوں کے عباس نے اپنے بازو پھیلا دیے. عزادارو جملہ کہوں شاید آج پہلے ہی دن غازی یہ بتا رہا ہے کہ میرے بازو تو حسین کی امانت ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا تجھے سوائے ہمیں حسین کے کوئی غم نہ دے. عزادارو مولا نے عباس کو بازوں پہ لیا، پیشانی پہ بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد کہتے ہیں واقعی جیسے اللہ سے مانگا تھا ہو بہو ایسے عباس ملا.
عزادارو جب کہا نا کہ عباس، فوراً جناب زینب کے کانوں پہ آواز پہنچی کہ میرے اس بھیا کا نام ہے عباس۔ ایسے دوڑ کر آئی جیسے پانی بہتا ہے۔ کہا بابا اس بھیا کا نام عباس ہے؟ کہاں بیٹا اس کا نام عباس ہے؟ کہا بابا پھر ایک مرتبہ عباس مجھے دو۔ زینب کے ہاتھوں پہ عباس آیا، زینب لے کر ایک کونے میں گئی۔ عزادارو کونے میں جانا تھا یا جناب زینب نے عباس کے کان میں کوئی بات کہی۔ جب کان میں کوئی بات کہی تو جتنا صابر علی تھا، علی کہتے ہیں زینب اتنی جلدی کیسے؟ یہ عباس ہمیشہ تیرے پاس ہی رہے گا، اس کی تربیت تو کرے گی، لیکن اتنی جلدی کان میں کیا کہہ رہی ہے؟ کہا بابا اور کچھ نہیں کہنا چاہتی، یہ 15 سال پہلے جب میری ماں زہرا دنیا سے جا رہی تھی، اماں نے مجھے وصیت کی تھی زینب اللہ تجھے ایک بھائی دے گا جس کا نام عباس ہوگا، اس کو مجھ زہرا کا سلام، اس کو میرا سلام کہنا، عباس کو میرا سلام کہنا۔ اماں کا سلام پہنچایا ہے۔ بس عزادارو طول نہ کرو، اس لیے کہ آپ کریا کے لیے آمادہ ہے، اور کوشش کرنا ہر آنکھ پر نم ہو، دائیں بائیں سے نہیں۔ میرا 12واں امام ارشاد فرماتا ہے کہ جس مجلس میں شروع سے فضائل سے لے کر مصائب تک ہماری جن ابو الفضل العباس کا مصائب پڑھا جائے اور گفتگو ہو، مومن جو دعائیں لے کر آئے خالی نہیں جاتا۔ اس لیے میں 12واں خود ہر کے پاس جا کے کہتا ہوں دستخط فرما دو، آج ہے باب الحوائج کا ذکر۔ عزادارو عباس بڑا ہوتا رہا، جب عباس نے چلنا شروع کیا، ایک دن علی مسجد سے گھر میں آئے، کیا دیکھا ایک انگلی جناب زینب نے پکڑی ہے، ایک جناب ام کلثوم نے، درمیان میں غازی چل رہا ہے، وہ غازی کے مریدوں جب نظر پڑی نا مولا علی کی، کہا میری بیٹیاں عباس کو چلنا سکھا رہی ہے۔ زینب رو کے کہتی ہے نہیں بابا، ہم عباس کو چلنا نہیں سکھا رہی، ہم آج سے ہی عباس کے سہارے چلنا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب میں کہوں گا شبی آئے گی 2-4 منٹ مجھے دینا، شاید میں زیادہ طولانی مصائب نہ پڑھوں، لیکن کوشش کرنا کہ باب الحوائج کی شبی آ گئی۔ بس عزادارو کہا کہ آج سے ہی ہم عباس کے سہارے چلنے کی کوشش کر رہی۔ عباس بڑا ہوتا رہا، زینب کے مان کو عباس کہتے ہیں، علی کی بیٹیوں کے سہارے کو مان کہتا عباس کہتے ہیں۔ ایک ذاکر مدینہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، جب وہ عباس کا نام لیتا، میرا چوتھا امام کوفہ و شام کے سفروں کا تھکا ہوا سجاد چچا عباس کا نام سنتا کھڑا ہو جاتا، ذاکر عباس کا نام لیتا کھڑا ہو جاتا۔ ایک مومن کہتے ہیں مولا آپ معصوم ہیں، آپ امام ہیں، لیکن جب بھی غازی کا نام سنتے ہیں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوفہ و شام کے سفروں کے تھکے ہو، جس آدمی نے ماتم کرنا ہے، میرے مولا فرماتے ہیں تجھے پتہ جو نہیں چچا غازی کے ہمارے اوپر احسان کتنے ہیں۔ کہا کیا احسان؟ کہا جب تک عباس زندہ رہا علی کی بیٹیاں سکون کی نیند سو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں ماتمیوں سے التماس کروں گا باب الحوائج کا جیسے ہی علم آئے ساتھ ہی گریہ میں ماتم شروع کرنا، پتہ نہیں کس کے پہلو میں زہرا دعا کے لیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو وقت گزرتا رہا، آ گیا محرم کا چاند،
عزادارو، شب عاشور جب روز عاشور شروع ہوا، ایک مرتبہ زوجہ عباس نے کہا عباس کو خیمہ میں بلائے۔ غازی خیمہ میں آئے، جناب لبابہ کہتی ہیں عباس مجھے نجف کا راستہ بتا۔ کہا کیوں پوچھتی ہے نجف کا راستہ؟ کہا میں علی کے پاس جاؤں گی، جا کر تیری شکایت لگاؤں گی، کربلا میں حسین غریب ہو گیا، حسین کے بچے پیاسے ہیں، بار بار سکینہ پانی مانگتی ہے، لیکن عباس ابھی زندہ۔ اجرکم اللہ۔ مولا کہتے ہیں ایسے نہ کہے، میں کئی مرتبہ مولا کے پاس گیا ہوں، لیکن مجھے حسین مولا اجازت نہیں دیتے۔ سنو گے باتمیوں، جس نے پرسہ دینا ہے۔ جناب لبابہ کہتی ہے غازی میں تجھے کیا بتاؤں، صبح سے اب تک سکینہ ہر خیمہ میں ایک مرتبہ گئی، میرے خیمہ میں 9 مرتبہ آئی، اور کہتی تھی چچی اگر ایک گھوڑ پانی مل جائے میرا اشنر بچ جائے گا۔ بی بی کہتی ہے جب میں نے 9ویں مرتبہ سکینہ کو آتے دیکھا، اب تسلی کے لیے الفاظ نہیں تھے، میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ بات یہ شریعت کی بیٹی ہے، مجھے قرآن پڑھتا دیکھ کر واپس چلی جائے گی۔ جناب لبابہ کہتی ہے میں قرآن پڑھتی رہی، سکینہ کھڑی رہی، میں قرآن پڑھتی رہی، سکینہ کھڑی رہی، میں نے ایک پارہ پڑھا، سکینہ کھڑی رہی، جب تھک گئی ایک قدم اٹھاتی تھی، ایک زمین پہ رکھتی تھی، ایک اٹھاتی تھی، ایک رکھ کے تھک کے زمین پہ بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھے دیئے آیا میرے اللہ میں اتنی غریب ہو گئی، کوئی جواب۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ جناب عباس کہتے ہیں ایسے نہ کہیں۔ جناب سکینہ کہتی ہیں چچا میں مشق پیداتی ہوں، مجھے امید ہے میری پیدائی ہوئی مشق میرا پاپا اتارے گا نہیں۔ عزادارو، ادھر سکینہ نے مشق اٹھائی، ادھر عباس نیچے جھکے، وہ جو غازی کے مرید بیٹھے ہیں جھکتے جھکتے جھکتے، عباس اتنا جھکے عباس کے دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ ہاتھ، عزاداروں قدموں پہ ہاتھوں کو آنا تھا، یا پہلو سے ایک مصدور کی آواز آئی عباس میں تیرے صدقے، تو نے میرے سلے ہوئے چمکجولوں کی لاج رکھ لی ہے، تو نے میرے گھر کے چھوٹے کا بھی احترام کیا، بڑے کا بھی احترام کیا، میں نہیں پڑھتا شہادت، ابھی علم آئے گا۔ میرے چوتھے امام سے کسی نے مدینہ میں پوچھا تھا مولا کیا وجہ ہے عصر عاشور کو ہر سر کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا، ہر سر نیزے پہ بلند ہوا، معافی مانگے نہ ہوا؟ کہتے ہیں ایک سر ایسا تھا جیسے نیزے پہ بلند کرتے تھے وہ زمین پہ آتا، جب 9ویں مرتبہ سر گرا، 9ویں مرتبہ گرا، میرے مولا سجاد فرماتے تجھے پتہ ہی نہیں وہ سر کسی اور کا نہیں تھا، وہ سر تھا میرے چچا عباس کا۔ جب عباس کا سر لوگے نیزہ پہ بلند کرتے تھے، عباس کی کھلی آنکھیں زینب کے ننگے سر پر پڑتی، سر زمین پہ آتا، ماتم ماتم۔ عزاداروں سادات سے معافی مانگ کے کہتے ہیں جب 9ویں مرتبہ سر گرا، اب عمر ابن سعد بناؤں غازی کا سر شمر کو دیا، جس نے ماتم کرنا ہے، اگر مقتل میں جملہ نہ ہوتا میں نہ پڑھتا، شمر کو دیا۔ اب مجھے نہیں پتا اس لعین نے ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک کس چیز کے ذریعے رسی ڈالے، عباس کا سر گھوڑے کی گردن کے ساتھ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کا، زینب کو جب سر ملا
سچا یہ کس کا سر دیا؟ کہا یہ تیرا بھیا عباس ہے۔ زینب رو کے کہتی ہے جب میں نے عباس کو مقتل میں بھیجا تھا میرا غازی ایسا نہ تھا۔ عباس زین سے اترا، زینب کے سر سے چادر اتری، کعبہ حجابہ آئے میرا پردہ، یا عباس یا عباس یا عباس۔